وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، أو كما قال عليه السلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے. ختم نبوت ہی مسلمانی ہے اے مومنو، ختم نبوت ہی مسلمانی ہے اے مومنو، وگرنہ قیامت ہی قیامت ہے. ہمیں عشق رسالت سے سدا سرشار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پہ بہت ہوشیار رہنا ہے. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج دوسری مرتبہ آپ حضرات کی اس جامع مسجد میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، امت محمدیہ کے بنیادی اور ضروری عقائد میں ایک بہت اہم عقیدہ ختم نبوت ہے. عقیدہ ختم نبوت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی بیان فرماتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار حدیث میں اس کو بیان فرمایا ہے. اس پر اجماع امت بھی ہے. فقہاء اور علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ امت کا، صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع جو ہے منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد پر ہے. ختم نبوت ایک اساسی بنیادی عقیدہ ہے اور ختم نبوت کا انکار جو ہے وہ دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے. جس طرح ہم اپنے بچوں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو دیگر عقائد سکھاتے ہیں، مثال کے طور پر ہم اپنے بچوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، جس طرح ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، جس طرح ہم اپنے بچوں کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھاتے اور سناتے ہیں، اسی طرح ان کو یہ چیز بھی سکھانا ضروری ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اگر کوئی طبقہ، کوئی گروہ یا کوئی انسان آپ کے بعد کسی کو نبی مان لے تو وہ مسلمان رہتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ان کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا۔ وَكُنْتُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا۔ ایک روایت کے مطابق میں اس وقت بھی نبی تھا، اللہ نے مجھ کو رتبہ نبوت پہ جو ہے سرشار کر دیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا۔ اب اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم کی ابھی تخلیق بھی نہیں تھی، اللہ نے اس وقت بھی میرے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا رکھا تھا۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ابھی حضرت آدم کی تخلیق ہی نہیں ہوئی، نبیوں کا سلسلہ ہی شروع نہیں ہوا، اور آپ اس وقت بھی خاتم النبیین ہیں۔ ابھی حضرت آدم نے نبی بن کے آنا ہے، حضرت شیس نے، حضرت ادریس نے، حضرت صالح نے، حضرت نوح نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت ابراہیم، حضرت شعیب، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب نے ابھی نبی بن کے آنا ہے۔ تو آپ خاتم النبیین کس طرح ہو گئے؟ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے کہ آپ اس وقت خاتم النبیین کیسے ہو گئے کہ آپ کے بعد ابھی کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام نے آپ سے پہلے دنیا میں تشریف لانا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا، میں آج بھی خاتم النبیین ہوں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے آپ قیامت تک خاتم النبیین ہیں، لیکن ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ پہ نبوت ختم ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی حضرت آدم کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو آپ کے بعد تو آپ اس وقت خاتم النبیین تھے، لیکن آپ کے بعد تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبی بعد میں آئے ہیں۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، لیکن تمام نبی ان کے بعد آئے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خاتم النبیین آپ ہی ہیں، لیکن نبی پھر بھی آپ کے بعد آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ یہ بات ہم نے سمجھنی ہے۔ اس سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک بات لکھی ہے کہ ہم ختم نبوت مکانی کے بھی قائل ہیں، ختم نبوت زمانی کے بھی قائل ہیں، ہم ختم نبوت رتبی کے بھی قائل ہیں، ختم نبوت مکانی اور رتبی کہ آپ رتبے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے خاتم النبیین ہیں۔ دوسری بات ختم نبوت زمانی، آپ زمانے کے اعتبار سے بھی خاتم النبیین ہیں۔ ختم نبوت مکانی یا رتبی کس کو کہتے ہیں؟ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی نبیوں کو پیدا نہیں کیا، حضرت آدم کی تخلیق نہیں ہوئی، نبیوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی یہ بات طے فرما دی تھی کہ آپ خاتم النبیین ہوں گے، آپ خاتم النبیین ہوں گے، نبیوں کا سلسلہ آپ پر ختم ہوگا۔ یہ ختم نبوت، خاتم النبیین ہونا، یہ صرف اس کا ایک مفہوم یا مطلب نہیں بنتا، بلکہ اللہ کے نبی ہر اعتبار سے خاتم ہیں، ہر رتبے کے اعتبار سے، ہر شان کے اعتبار سے، ہر شرف کے اعتبار سے، ہر عظمت کے اعتبار سے، ہر صفت کے اعتبار سے آپ خاتم ہیں۔
آپ پہ نبوت ختم ہے۔ دیکھیں کائنات میں سب سے زیادہ اوصاف کا مالک وقت کا نبی ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ صفتیں کس کے اندر ہوتی ہیں؟ وقت کے نبی کے اندر ہوتی ہیں۔ نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثال کے طور پر جب زمانہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح آپ نبی تھے، اسی طرح آپ اس وقت سب سے خوبصورت بھی تھے۔ خوبصورتی میں بھی آپ سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا۔ نبی کا جب زمانہ ہوتا ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی علم والا بھی نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کے کوئی عمل والا بھی نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کے کوئی عقل والا بھی نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کے کوئی سمجھ اور شعور والا بھی نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کے کوئی اخلاق والا بھی نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کے کوئی پیار والا بھی نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کے کوئی عبادت گزار بھی نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کر کوئی بھی کسی بھی وصف میں آگے نہیں ہوتا، کسی صفت میں بھی آگے نہیں ہوتا، نبی ہر صفت میں آگے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کو خاتم النبیین بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہ فیصلہ کر دیا کہ انبیاء میں سارے کمالات اور اوصاف ہوں گے۔ ہر نبی کمال والا ہوگا، جمال والا ہوگا، علم والا ہوگا، حلم والا ہوگا، شعور والا ہوگا، عقل والا ہوگا، دانش والا ہوگا۔ سارے اوصاف ہر نبی کو دوں گا۔ معجزات بھی ہوں گے، کتابیں بھی ہوں گی، علم بھی ہوگا، عمل بھی ہوگا، عبادت بھی ہوگی، عقیدہ بھی ہوگا، نظریہ بھی ہوگا، سب نبیوں کو ملے گا، لیکن میرے محبوب سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ خاتم النبیین یہ ہے۔ خاتم النبیین یہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت یوسف کے زمانے میں حضرت یوسف کا مقابلہ نہیں، حضرت یعقوب کے زمانے میں حضرت یعقوب کا مقابلہ نہیں، حضرت ابراہیم کے زمانے میں حضرت ابراہیم کا مقابلہ نہیں، حضرت آدم کے زمانے میں حضرت آدم کا مقابلہ نہیں، حضرت نوح کے زمانے میں حضرت نوح کا مقابلہ نہیں، لیکن اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر یہ بات پوری کائنات پہ واضح کر دی کہ ان کا مقابلہ ان کے زمانے میں نہیں ہے، لیکن جو میرا محبوب ہے اس کا مقابلہ کسی بھی زمانے میں نہیں ہے۔ ان کا مقابلہ کسی بھی زمانے میں نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نے کسی کو حسن دیا ہے، کل کائنات کا حسن اکٹھا کیا جائے تو مل کے بھی آپ کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نے دوسرے انبیاء کو یا دنیا میں لوگوں کو خوبصورتی دی ہے تو سب کی خوبصورتی مل کر بھی آپ کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بے کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک مثال دیتا ہوں، کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ کی خوبصورتی کا مقابلہ کہاں ہوگا کہ اگر کسی کو پسینہ آئے، اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، آپ کو پسینہ آئے تو خوشبو آتی۔ اگر کوئی کسی کے سر پہ ہاتھ رکھے تو آپ کبھی بھی یہ چیز محسوس نہیں کریں گے کہ اس کے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے کسی کے سر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے، جبکہ میرا محبوب اگر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھے تو اس کے سر سے خوشبو آنا شروع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ کنویں میں تھوک دے تو کوئی پانی پینا گوارا نہیں کرے گا، اور یہاں حالت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کڑوے کنویں میں لعاب دہن ڈال دیا، آج تک اس کنویں کا پانی میٹھا ہے۔ اور میں یہاں چونکہ ہمارا عنوان ختم نبوت ہے، ایک واقعہ بھی سناتا چلا جاؤں۔ یہ مسیلمہ کذاب، اس نے چونکہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، اب ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس وقت حیات تھے،
اس نے ختم نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جب اس نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے اپنے ساتھ جو چیلے چانٹے ملا رکھے تھے وہ کہنے لگے کہ دیکھو بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک کنویں میں لعاب دہن ڈالا ہے، وہ کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا ہے، تو بھی کوئی اس طرح کا کام کر کے دکھا کہ انہوں نے اگر کنویں میں لعاب دہن ڈالا، کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا، جہاں وہ کنویں پہ جائیں نیچے پانی ہو ابل کے اوپر آ جاتا ہے، تو نے بھی نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، تو بھی کوئی اس طرح کا کارنامہ کر کے دکھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کنواں دیکھا ہے جو آبادی سے بہت دور ہے، عموماً لوگوں کے علم میں وہ کنواں نہیں ہے، ہم تمہیں ساتھ لے کے جاتے ہیں، اس کنویں کا پانی اوپر بھی ہے، اس کنویں کا پانی میٹھا بھی ہے۔ وہ کہنے لگے پنجابی چ دساں ذرا، وہ کہنے لگے بھی تھکنا تیرا کام آ، کھپ پاؤنا ساڈا کام آ۔ اسی کہاں گے لو جی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کنویں میں لعاب دہن ڈالا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا ہے، تو جسے ہم نبی مانتے ہیں اس دجال اور کذاب بے ایمان نے بھی کنویں میں تھوکا ہے اور اس کا پانی بھی میٹھا ہو گیا ہے۔ اب یہ اس کو لے گئے ساتھ یہ پراپوگنڈا کرنے کے لیے اور اس کو کہا کہ جب تو کنویں میں تھوکے گا اس کے بعد ہم پانی پیئیں گے، اور پینے کے بعد پانی تو پہلے سے میٹھا ہے، ہم شور مچائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ آؤ اس کنویں کا پانی بھی میٹھا ہو چکا ہے۔ لیکن یہاں آپ علیہ السلام کی خصوصیت یہ آپ کے سر پر صرف تاج نبوت نہیں، آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج ہے، آپ محبوب خدا ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، سرور کونین ہیں، ساقی کوثر ہیں۔ آپ کی عظمت اور شان تو یہ ہے، آپ کا مقام اور رتبہ تو یہ ہے، آپ علیہ السلام کے آپ چونکہ سچے نبی تھے، آپ کے تو معجزات تھے اور یہ تو جھوٹا تھا، یہاں سچائی اتنی تھی کہ دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے، یہاں تو حالت یہ تھی کہ دشمن بھی آپ کے معجزات اور کمالات کو تسلیم کرتا تھا، یہاں انکار کی کوئی گنجائش تو کسی کے پاس باقی ہی نہیں رہتی تھی۔ اس کو بھی ساتھ لے کے چلے، اس نے جا کے کنویں میں تھوکا، تھوکنے کے بعد انہوں نے دیکھا جو پانی اوپر تھا وہ نیچے چلا گیا، انہوں نے اوکھے سوکھے ہو کے پانی کڈیا، جب پانی نکالا اور پینا شروع کیا۔ یہ خاتم النبیین ختم نبوت کا انکار کتنی بڑی نحوست ہوتی ہے۔ اس نے جب پانی نکالا انہوں نے اور پانی پیا، پینے کے بعد وہ آپ ہی جنہوں نے پیتا سی وہی تھو تھو کرن لگ پے۔ وہ کہندا کی ہویا؟ اب کہنا تو یہ تھا کہ پانی میٹھا ہو گیا ہے، جب تھوڑا سا پانی پیا تو پانی ہی اتنا کڑوا ہو چکا تھا، وہ کہنے لگے برے ایک ہی کیتا چنگا بھلا میٹھا خوہ سگا کوڑا کر دیتا، اسی کدھا لوگوں کو کہیے بھی میٹھا ہو گیا۔ یہ آپ ہی کا اعزاز اور آپ ہی کا کمال تھا، آپ ہی کا معجزہ تھا۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں ہم ختم نبوت مکانی کے بھی قائل ہیں، ختم نبوت مکانی یا رتبی اس کے بھی قائل ہیں کہ آپ ابتدا سے انتہا تک خاتم النبیین ہیں۔ جب کوئی نبی نہیں تھا اس وقت بھی آپ خاتم النبیین تھے، جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے آپ تب بھی خاتم النبیین ہیں، جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے آپ کا زمانہ ختم نہیں ہوا، قیامت تک آپ ہی خاتم النبیین ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ رتبی اور مکانی اور زمانی کا مطلب کیا بنتا ہے۔ ایک ہوتا ہے رتبہ اور عہدہ اور ایک ہوتا ہے اس عہدے کی مدت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عہدہ ختم نبوت کا اس وقت ہی عطا کر دیا تھا جب ابھی نبیوں کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا، اسی وقت یہ فیصلہ کر دیا۔ یہ آپ کا رتبہ ہے، یہ ختم نبوت مکانی ہے۔ ختم نبوت زمانی یہ ہے کہ قیامت تک
آپ خاتم النبیین رہیں گے۔ جب آپ کا زمانہ نبوت شروع ہو گیا تو اب آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ خود آپ علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر کا سر اس قابل تھا۔ عمر کے زبان پہ حق بولتا ہے، عمر کی یہ شان تھی، اس کی یہ عظمت تھی، زمین پہ مشورہ دے، رائے دے، بات کرے، اللہ قرآن بنا کے اتار دیتا ہے، جس راستے پہ چلے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ عمر کے کارناموں سے، عمر کے جلال سے، عمر کی حق گوئی سے، عمر کے معاملات سے مجھے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اگر حضرت عمر جیسا شخص جو زمین پہ بول لے اللہ تعالیٰ اس کی تائید میں وحی نازل کر دے، اگر حضرت عمر جیسا شخص جو ہے آپ کے بعد نبی نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی کانا عقل کا اندھا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، علی تو میرے لیے بمنزل اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھا، تو میرے لیے بمنزل ہارون کے ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے بنیادی اور عقیدے کی، کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کیا فرمایا کہ علی یہ بات یاد رکھو کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون تو نبی تھے لیکن مجھ پہ نبوت ختم ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ معصومیت نبوت کا خاصہ ہے یا نہیں؟ معصوم کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ حضرت علی کو آپ نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی حضرت علی کو بھی بتا دیا کہ آپ معصوم نہیں ہیں۔ جس طرح آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اسی طرح آپ کے بعد کوئی معصوم بھی نہیں ہے۔ شیخ سرفراز خان صفدر رحمت اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہوتا، جس طرح نبی کے بعد نبی کوئی نہیں ہوتا، معصومیت خاصہ ہے نبوت کا، اسی طرح نبی کے بعد کوئی معصوم بھی نہیں ہوتا۔ اگلی بات قابل توجہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو 12 دفعہ آپ کے بعد 12 معصوموں کا قائل ہو وہ 12 دفعہ ختم نبوت کا قائل ہے، ختم نبوت کا انکاری ہے۔ جو 14 معصوموں کا قائل ہے وہ 14 دفعہ ختم نبوت کا انکاری ہے۔ جو 12 معصوموں کا قائل وہ 12 دفعہ ختم نبوت کا انکاری، جو 14 معصوموں کا قائل وہ 14 دفعہ ختم نبوت کا انکاری۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ جو ایک دفعہ ختم نبوت کے جو ہے انکاری ہیں، ہم ان کو تو برداشت نہیں کرتے، ان کے لیے کوئی روح ریت رکھنی بھی نہیں چاہیے، ہم رکھتے بھی نہیں ہیں، لیکن جو 12 یا 14 دفعہ ختم نبوت کے انکاری ہیں پھر گنجائش ان کے لیے بھی نہیں ہے، پھر گنجائش ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ خیر، میں جو بات عرض کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت آپ علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ دنیا سے جا چکے ہیں، اور ادھر حضرت زید بن حارثہ جن کو آپ نے منہ بولا بیٹا کہا تھا، ان کی جو متعلقہ حضرت زینب تھی، اللہ کے حکم سے آپ نے ان سے نکاح کر لیا تو لوگ باتیں کرنے لگے کہ دیکھیں جی، جس کو بیٹا کہتے تھے اسی کی متعلقہ جو ان کی بہو تھی اس سے انہوں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ آگے فرمایا وہ خاتم النبیین، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے نفی باپ ہونے کی ہے کہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اور آگے وصف ختم نبوت کا جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ علماء نے یہاں نقطے کی بات لکھی ہے کہ دیکھیں کہ جو بھی مرد ہوتا ہے جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کا بیٹا اس کا جانشین ہوتا ہے، اس کا بیٹا اس کا جانشین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دراصل یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ علماء نے لکھا اگر آپ کے بعد نبوت جاری رہتی، اللہ آپ کے بیٹوں کو زندہ رکھتے، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ ہی کر دیا کہ آپ کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ عین ممکن ہے آپ کی اولاد ہوتی، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا بیٹا بھی نبی ہوتا ہے، جس طرح امام کا بیٹا امام بنا دیا جاتا ہے، محتمم کا بیٹا محتمم ہوتا ہے، نمبردار کا بیٹا نمبردار ہوتا ہے، تو ہم نے یہی کہنا تھا لو جی وہ نبی کے بیٹے ہیں، لہذا وہ بھی کیا ہے؟ معصوم ہیں، وہ بھی نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نفی کر دی کہ کسی بھی مرد کے آپ باپ نہیں ہیں، آپ کے بعد آپ کے بیٹے نہیں رہے۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ نبوت آپ پر ختم ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اور قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کرام نے ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ یہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ ہوئی، جنگ یمامہ کے نام پہ جو مشہور ہے، اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی شہید ہوئی جو صحابہ کرام میں سے حافظ اور قاری تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بلا فصل منتخب ہوئے، یہ جنگ یمامہ ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کیا، اس کی لڑائی کے لیے لشکر بھیجا۔ وہاں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں غالباً 700 کے قریب حافظ اور قاری صحابہ کرام شہید ہوئے۔ آپ دیکھیں جنگ بدر میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے، جنگ احد میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے، غزوہ تبوک میں، غزوہ حنین میں، فتح مکہ کے موقع پر اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے، اتنے حافظ اور قاری شہید نہیں ہوئے۔ لیکن جب ختم نبوت کے منکر کا مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1200 صحابہ کرام کا اس گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے، ختم نبوت کے عقیدے کی آبیاری کے لیے 1200 صحابہ کرام کو رتبہ شہادت عطا کیا۔ 1200 صحابہ کرام کا خون اس ختم نبوت کے عقیدے کی آبیاری کے لیے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ جب معاملہ ختم نبوت کا ہو تو پھر کسی کا جو بھی رتبہ ہو، جس کی جو بھی عمر ہو، جیسا بھی وہ علم والا ہو، جیسا بھی وہ جو ہے عقل اور شعور والا ہو، جس بھی رتبے اور مقام پہ فائز ہو، تو دیکھو صحابہ نے اگر قربانی دی ہے، اگر صحابی ہو کر ختم نبوت پہ قربان ہو سکتا ہے، اگر حافظ ہو کے ختم نبوت پہ قربان ہو سکتا ہے، اگر قاری ہو کے ختم نبوت پہ قربان ہو سکتا ہے، تو بعد والے لوگوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ بعد والے لوگوں سے بھی اس بات کا تقاضا ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے پہ آنچ نہ آنے دینا، جانیں جتنی لگتی ہیں لگ جائیں، جانیں جتنی لگتی ہیں لگ جائیں۔ یہ نہ سوچنا کہ میرا بیٹا جا رہا ہے، یہ نہ سوچنا کہ باپ جا رہا ہے، یہ نہ سوچنا کہ بھائی جا رہا ہے۔ وہ صحابیہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ میں شور برپا ہوا کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں۔ وہ صحابیہ بے چین ہوئی، مدینہ منورہ سے باہر نکلی، ادھر سے لشکر آ رہا ہے، وہ پوچھ رہی ہیں اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ بتانے والے نے یہ نہیں بتایا
کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ اللہ کے نبی کیسے؟ پھر آگے بڑھی، اگلے بندے سے پوچھا اللہ کے نبی کا کیا حال ہے، میرے آقا کا کیا حال ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میں نے یہ پوچھا ہے اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ آگے بڑھتی ہے، آگے پھر کسی سے پوچھا، جواب دینے والے نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ اس نے پھر جواب دیا مجھے یہ بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ آگے پھر ایک آدمی سے پوچھا، اس نے جواب دینے والے نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ کہنے لگی مجھے یہ نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ اتنے میں اس کی نظر اللہ کے محبوب پہ پڑ گئی، یا کسی نے بتا دیا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کے وہ عورت کہنے لگی اللہ کے نبی اگر آپ سلامت ہیں، بھائی کی، بیٹے کی، باپ کی، شوہر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر آپ صحیح ہیں تو سب کچھ ہی ٹھیک ہے، اگر آپ زندہ ہیں تو سب کچھ ہی ٹھیک ہے، اور اگر ہماری زندگیوں میں آپ کی ذات کو آنچ آ جائے تو پھر شوہر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بیٹے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں تو دین کی خاطر کو تھوڑا سا مسئلہ بن جائے ہم سب پریشان ہو جاتے ہیں، سارے سمجھانا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ عورتیں ہیں اپنے گھر کے چار افراد، جس کا بھائی، بیٹا، باپ، شوہر شہید ہو جائے اس کے سر پہ کس کی شفقت رہ جاتی ہے پیچھے؟ اس کو تحفظ دینے والا، اس کا خیال کرنے والا کون پیچھے رہ جاتا ہے؟ لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ کے نبی ٹھیک ہیں تو پھر سب کچھ ہی ٹھیک ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام پہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے۔ یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد، عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پہ گفتگو کرنے کا مقصد، بات تو بھی مزید بھی ہو سکتی ہے۔ اس امت نے اس عقیدے کی آبیاری کے لیے 1400 سال قربانیاں دیں۔ کوئی دور ایسا نہیں ہے جب اس امت نے آپ کے ناموس کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربانیاں نہ دی ہوں۔ بر صغیر میں جب انگریز آیا، اس نے ایک بات نوٹ کی کہ ہم ان کو جس بات پہ بھی لگاتے ہیں، یہ آگے سے اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں، وہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ابھی قرآن میں تو یوں لکھا ہے، تم اس طرح کرو، ہم مسلمان ہیں، مسلمان قرآن پہ چلتا ہے، تم اس بات پہ، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے، لہذا یہ بات اپنے عمل میں نہ لے کے آؤ۔ اگر کوئی بھی بات انگریزوں نے سوچا کسی بھی کام پہ ہم لگاتے ہیں تو آگے سے حدیث سنا دیتے ہیں، قرآن پاک سنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا اس کا کوئی حل کرنا چاہیے مسلمانوں کا، کہ یہ تو اپنے قرآن و سنت ان کا محفوظ ہے، اور اسی سے رہنمائی لے لیتے ہیں، علماء ان کو بتا دیتے ہیں، ان کا کوئی حل کیا جائے تاکہ یہ قرآن و سنت سے دور ہو جائیں۔ ان کے پاس ایسی کتاب ہو جو قرآن کہلائے لیکن حقیقت میں قرآن نہ ہو، جو حدیث کہلائے لیکن حقیقت میں حدیث نہ ہو۔ اب ظاہری بات ہے، یہ وحی کا نزول کس پر ہوتا ہے جی؟ نبی پہ ہوتا ہے۔ کس پہ ہوتا ہے جی؟ وحی کا نزول کس پہ ہوتا ہے؟ نبی پہ ہوتا ہے۔ اب انگریز نے جو سوچا، برطانیہ کے انگریز نے، کہ اس کا حال یہ ہے کہ پہلے ایک نبی لایا جائے، اس نبی پر پھر وحی کا نزول ہو، پھر وہ نبی اپنی کتابیں اور اپنی تعلیمات پیش کرے، اور کیا کہے بھی اپنے آپ کو مسلمان، یہ سارے لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، ہم اس کو جیسے جیسے کہیں گے وہ ویسے ویسے کرتا جائے گا اور سارے مسلمانوں کو اپنے پیچھے لگا لے گا۔ اب اس کے لیے انہوں نے ایک نبی لانچ کیا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ احمد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس لیے علماء اس کا نام عموماً مرزا غلام قادیانی لیتے ہیں، احمد کا لفظ ختم کر دیتے ہیں۔ اب اس مرزے کو بطور نبی کے، بحیثیت نبی کے لانچ کیا گیا،
पाकिस्तान बनने से भी कई दहाइयां पहले का वाकया है, जब ये नबी बन के लॉन्च हुआ और इसने नबुव्वत का दावा किया। अब सिर्फ एक बुनियादी चीज मुसलमानों के अकीदे में शामिल थी कि हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब जब उसने कहा कि मैं नबी हूं, मैं मसीह मऊद हूं, मैं महदी हूं, मैं जिल्ली नबी हूं, मैं बुरूजी नबी हूं, मैं फलां किस्म का नबी हूं, मैं फलां किस्म का नबी हूं, तो मुसलमानों ने जब कुरान को देखा, अहादीस को देखा, तो बात वाज़ेह हो गई कि हमारे नबी के बाद तो कोई नबी है ही नहीं है। जो नबी के बाद नबी होने का दावा करे, तो अल्लाह के पैगंबर ने कहा मेरे बाद 30 झूठे कज़्ज़ाब दज्जाल आएंगे, हर एक ये दावा करेगा कि मैं नबी हूं, खबरदार उनमें से कोई भी नबी नहीं होगा। अब उलमा जो कहते हैं कि अकीदा खत्म नबुव्वत अगर महफूज है तो इस्लाम महफूज है, अगर अकीदा खत्म नबुव्वत महफूज नहीं तो इस्लाम महफूज नहीं। इसीलिए साहबा ने भी इतनी कुर्बानी दी और इसीलिए हर दौर में इस पे पहरा भी दिया गया, कुर्बानी भी दी गई। अब अंग्रेज का मकसद ये था कि हमारा खुद साख्ता नबी होगा, लोग उसको नबी मानेंगे, हम जो उसको कहेंगे वो करता चला जाएगा, लोग उसके पीछे पीछे सारा कुछ करता चले जाएंगे, मुसलमानों को पता ही नहीं चलेगा, वो खुद को मुसलमान भी कहेंगे और अकीदा इस्लाम से भी जाते रहेंगे, कुरान से भी महरूम हो जाएंगे, सुन्नत से भी महरूम हो जाएंगे, इस्लामी तालीमात से भी दूर हो जाएंगे, खुद को मुसलमान भी कहते रहेंगे। अब जब अकीदा खत्म नबुव्वत सामने आया, उलमा ने अहले ईमान को बताया मुसलमानों, जो नबुव्वत का दावा करे वो सच्चा नहीं, वो झूठा है, वो सच्चा नहीं, वो झूठा है। अकीदा खत्म नबुव्वत ने पूरे इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया या नहीं दिया? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा मुझ पे वही नाज़िल होती है, मुसलमानों ने कहा हम तुझे मुसलमान नहीं मानते, तू अपने आप नूं नबी ते जनाबे अली वही सुनाण दे चक्करां दे विच असीं तैनूं मुसलमान नहीं मनण ले तैयार। उसने नऊज़ बिल्लाह कहा जो मेरे मानने वाले हैं वो सहाबी हैं। मुसलमानों ने कहा लानती, हम तुझे तेरा ईमान तस्लीम नहीं करते, तू कहता है कि ये सहाबी हैं, हम इन्हें मोमिन मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा नऊज़ बिल्लाह जो मेरी बीवियां हैं वो अज़वाजे मुतहरात हैं, उन्होंने कहा हम इनको हलाली मानने के लिए तैयार नहीं, तुम कहते हो कि ये अज़वाजे मुतहरात हैं, हम तो इनको मुसलमान या मोमिन मानने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या, क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि तू खत्म नबुव्वत का इनकारी है, हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं है, जो खत्म नबुव्वत का इनकारी है वो मुसलमान नहीं है, वो कज़्ज़ाब और दज्जाल है। अब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बनने के बाद ये फितना पाकिस्तान में भी साथ साथ आ गया। मुसलमान इंडिया जो कुछ लेके आए सके ना, वो सारा कुछ इंडिया चो नाल ले आए हैं। जब समान नहीं होना इंडिया चो लेके आए, सोना चांदी या पैसे इंडिया चो होने नहीं लेके आए, न्याणे नहीं अपने संभाल के इंडिया चो लेके आ सके, लेकिन रस्मां जड़ियां सारियां उथों नाल ले हिंदुआं वाली हैं। बिदआत जरूर साथ लेके आए, इनको छोड़ा नहीं, रसूमात को जरूर साथ लेके आए, इनको छोड़ा नहीं। पाकिस्तान बनाया था इस्लाम पर चलने के लिए और नतीजा क्या निकला? उल्टा पाकिस्तान में इस्लाम तो क्या लाना था, अपनी जिंदगियों से इस्लाम को निकाल दिया। खैर मैं जो बात अर्ज कर रहा था कि अब ये फितना पाकिस्तान में भी आ गया और ये अपने आप को दूसरे मुसलमानों के अकायद खराब करने के लिए अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मुख्तलिफ ओहदों पे बैठ गए, मुख्तलिफ सरकारी ओहदों में, मुख्तलिफ जमातों में घुस गए और अपने आप को जाहिर नहीं किया। अब आए दिन कोई ना कोई फड्डा होता, कोई ना कोई लड़ाई होती, कोई ना कोई झगड़ा होता, ये तबलीग करते, ये अपनी मस्जिद बनाते, तो
تو یہ مسلمان کہتے ہیں کہ مسجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہے، تم ختم نبوت کے انکاری اور چور اور ڈاکو ہو، تم مسلمان نہیں ہو، ہم تمہیں مسجد نہیں بنانے دیں گے۔ لڑائی ہوتی نتیجے میں، اور چونکہ سرکاری عہدوں پر ان کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، وہ الٹا مسلمانوں کو زدوکوب کرتے اور قانونی شکنجے میں لے کے آتے۔ اب یہ سلسلہ چلتے چلتے مختلف قسم کے معاملات کو سامنے رکھنے کے بعد علماء نے تحریک چلائی، اس تحریک نے زور پکڑا، عوام الناس نے ساتھ دیا، اور نتیجے کے طور پر یہ قانون بنا کہ جو قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، چونکہ یہ مسلمان نہیں، ختم نبوت کے انکاری ہیں، لہذا یہ مسجد نہیں بنا سکتے، یہ قرآن پاک نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھا سکتے ہیں، نہ چھپوا سکتے ہیں، نہ یہ کتابیں چھپوا سکتے ہیں، نہ یہ قرآنی آیات استعمال کر سکتے، اپنے گفتگو میں پڑھ سکتے یا اپنے عبادت خانوں میں لکھ سکتے، نہ یہ احادیث کے حوالے دے سکتے اور ان کو بیان کر سکتے ہیں، نہ پاکستان میں یہ تبلیغ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو چور ہوتا ہے اس کو کسی قسم کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہاں مسئلہ کس بات پہ اڑا ہوا ہے؟ اسی وقت سے یہ زور لگایا جا رہا تھا جب سے یہ قانون بنایا، وہ جی قادیانی ٹھیک ہے، انہوں نے ایک مذہب ہے، اچھا جی مذہب ہے تو پھر کی کریے، پھر تسی یہ کرو جدہ ہندوؤں نو اجازت دیتی ہے، ہندوؤں نو بٹھا کے ہندو اپنا مذہب سکھا سکتے تے تعلیمات دے سکتے ہیں، عیسائی اپنے سکولوں دے وچ عیسائیت پڑھا سکتے ہیں، سکھ اپنے مذہب اپنے عبادت خانیاں دے وچ تے اپنے لوگاں نو سکھاں والا مذہب دس سکتے ہیں، تے قادیانیاں نو اجازت دو وہ اپنا مذہب لوکاں نو دس لیا کرن۔ وہ ساڈے کچھ سیانے بندے ہوندے نا خیر خواہ بلا وجہ دے، وہ جی یہ وچ کیڑی حرج والی گل ہے؟ میں نے کہا سکھ اپنے سکھوں کو تبلیغ کرے گا، کسی اور کو بھی تبلیغ کرے تو وہ بتائے گا کہ میرا سکھ مذہب ہے۔ ہندو اگر ہندوؤں کو تبلیغ کرے یا کسی مسلمان کو بھی کوئی بات کہے لیکن یہ کہے گا کہ میرا مذہب ہندو ہے۔ عیسائی اگر کسی کو عیسائیت کی تبلیغ کرے تو وہ کہے گا کہ میرا مذہب عیسائیت ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ ختم نبوت کا انکار ہے، دجل ہے، کفر ہے، قرآن کی تحریف ہے، احادیث کی تحریف ہے، اسلام کے حلیے کو بگاڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، عقیدے اور نظریے کو چوری کیا جا رہا ہے، اسلام کے نام پہ کفر کی تبلیغ ہو رہی ہے، قرآن کے نام پہ مرزا کا برطانیہ سے لائی ہوئی تعلیمات کی تبلیغ ہو رہی ہے، قرآن پاک کے اندر جو ختم نبوت کی آیات ہیں ان کا غلط ترجمہ، غلط تشریح، غلط تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں اپنے مذہب کے نام پہ کوئی مذہب بیان کرے تو الگ بات ہوتی ہے، یہاں اسلام کے نام پہ ان کو کفر پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہاں عقیدہ ختم نبوت میں ڈاکہ نہیں ڈالنے دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے نتیجہ یہ نکلے گا ہم اور آپ یا ہماری آنے والی نسلیں وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے لیکن مسلمان نہیں ہوں گے۔ جب ختم نبوت کا انکار کر دیا تو ایمان باقی نہ رہا، اب مرزے کو نبی بھی مانیں گے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے۔ تو یہ قانون بنایا گیا کہ یہ کذاب دجال جو ہے اس کے ماننے والوں کو کسی قسم کی تبلیغ کی اجازت نہیں، مسجد بنانے کی اجازت نہیں، مدرسہ کھولنے کی اجازت نہیں، کتابیں چھاپنے چھپوانے کی اجازت نہیں ہے، کسی قسم کا لٹریچر چھپوانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ جو جج صاحب ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے، انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، یہ دیکھیں جج صاحب نے کوئی دانش مندی والا کام نہیں کیا، الٹا ملک کے فیصلہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا جس سے ملک کا استحکام ہوتا، لوگوں کے دین و ایمان کا تحفظ ہوتا، فیصلہ ایسا کر دیا جس کی وجہ سے ملک میں انتشار ہوگا اور ملک کا استحکام خطرے میں پڑے گا۔ فیصلہ ایسا کیا
جس کی وجہ سے پاکستان میں اسلام کے نام پر کفر کی تبلیغ ہوگی۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ اس فیصلے کو واپس لیا جانا چاہیے یا نہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے قادیانیوں کے حوالے سے، ہمارا یہ مطالبہ ہے اس کو واپس لیا جائے۔ اور اگلی بات، ہم انتظامیہ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء، اگر یہ فیصلہ واپس نہ لیا گیا، ہمارے علماء جو فیصلہ کریں گے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وہ احتجاج کا کہیں، دھرنے کا کہیں، جس حد تک ختم نبوت کے لیے ہمیں جانا پڑا ہم اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان کے امن کو داؤ پر نہ لگایا جائے۔ یہ انتشار ہماری طرف سے نہیں، آپ کی طرف سے ہے۔ یہ انتشار اس فیصلے کی وجہ سے ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس حساس معاملے کا اندازہ نہیں ہے؟ اگر جج صاحب کو اس حساس معاملے کا اندازہ نہیں ہے، وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو سپریم کورٹ کا جج بننے کا کوئی حق نہیں۔ ان کو، جس انسان کو اتنا بھی ادراک نہیں ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، اس کو ایک اسلامی ملک کی سپریم کورٹ کا جج بننے کی بھی پھر گنجائش نہیں ہے۔ اس کو تو ویسے استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ ارادہ کیا اس پر قائم و دائم رکھے، مرتے دم تک تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور نموس صحابہ کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔